آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ سے باہر کی طرف تشریف لے کے جا رہے تھے. ایک ملعون جس کا میں نام لینا بھی مناسب نہیں سمجھتا، آپ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تانے کسے. واپس گئے تو آپ صحابہ کرام کے ساتھ تشریف فرما تھے، آپ کو اونگ آئی، آپ مسکراتے ہوئے اٹھے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آج اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ کوثر عنایت فرمائی. اور یہ وہ خاص کلام پاک ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے محبوب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دل جوئی کے لیے نازل فرمایا. جو شخص سورہ کوثر کو پڑھتا ہے، خاص طور پہ جو اس کی 1.25 والی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ان کو خواب میں یہ مشاہدہ ہوتا ہے الحمدللہ کہ جیسے ان کو کوئی جام پلایا جا رہا ہے. اللہ اکبر. ایک جو عارف ہے اس کی زبان سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ایسے ہے کہ جیسے اللہ تبارک تعالیٰ نے کن کہہ دیا. اللہ اکبر. اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کو آپ کی کشتی کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنے کا حکم ہوا تھا. یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کوئی چھوٹا وظیفہ نہیں ہے. اور ہم نے اس میں ذی الحج میں کتنی تعداد میں پڑھنا اور کیسے پڑھنا ہے؟ یا 1900 مرتبہ پڑھی ہوئی ہے یا 12,500 مرتبہ پڑھی ہوئی ہے، تو وہ اپنا ایک ایک سٹیپ اوپر لے کے جا سکتے ہیں ان 10 دنوں میں. اگر کسی نے 1900 مرتبہ پڑھی ہے تو اس کو اب 12,500 روز پڑھ کے 10 روز میں 1.25 کر لیں. اور اسی طرح سے جو عام لوگ ہیں جنہوں نے ابھی نہیں کی، وہ اس کی 10 دن میں 1.25 اس کو پڑھ لیں، اجازت ہے. اس کی برکات سب سے پہلے کہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا کوئی بھی عمل کر لیتا ہے 1900 مرتبہ 12,500 یا 19,000 والا، اگر اس کے اوپر کسی طرح کی رزق کی بندش ہوگی، اس کو کسی معالج کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کے فضل و کرم سے وہ ان 10 دنوں میں ٹوٹ جائے گی، ختم ہو جائے گی. اللہ. مختار بھائی، اس کے علاوہ ذی الحج میں کون کون سے عملیات کیے جا سکتے ہیں جن کی فیوز و برکات بھی آپ نے ساتھ ساتھ بتائیں؟ جی بالکل عرفان بھائی، اس کے ساتھ جیسے ہم نے پہلے بھی بیان کیے کچھ ایک اور بڑا آسان اور خاص وظیفہ جن کے بارے میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ جب کسی کو ہم پڑھنے کے لیے دیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اس کو بڑا آسان لیتے ہیں کہ بڑا چھوٹا سا وظیفہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کی افادیت بیان کریں تو میرا خیال ہے کہ انسان بیان ہی نہیں کر سکتا. یہ اتنا بڑا وظیفہ ہے جس کو ہم چھوٹا لیتے ہیں، جس کو ہم چھوٹا لیتے ہیں. حضرت ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ، آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر لکھنے بیٹھے، آپ نے اس کی تفسیر پہ 19 جلدیں بھر دیں اور ہر جلد 1900 صفحات پہ مشتمل تھی. انہوں نے کتنی تعریف لکھی ہوگی اس کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تبارک تعالیٰ کے 3 اسم مبارک، اللہ، رحمان اور رحیم. اللہ اللہ کی ذات، رحمان ہمیں چاہیے اس دنیا کے لیے اور رحیم ہمیں چاہیے آخرت کے لیے. اور 3 ایسے مواقع جب شیطان سب سے زیادہ رویا. سب سے پہلے جب حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی. دوسرا جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے. اور تیسرا جب اللہ تبارک تعالیٰ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل فرمائی. ماشاءاللہ. اور جو صوفی ازم میں جو ہمارے صوفی بزرگان دین ہیں، آپ فرماتے ہیں، میں نے سنا کہ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام جو کہ سور پھونکیں گے، آپ کے سور پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکا گیا تو آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی، وہ آگ گلزار ہو گئی، تو وہ آگ گلزار ہو گئی. اور جب یہی بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت سلیمان علیہ السلام پہ نازل ہوئی، ان کو یہ عنایت کی گئی، تو اس وقت فرشتوں نے کہا کہ آج ان کی سلطنت مکمل ہو گئی، آج ان کی حکومت مکمل ہو گئی. بھی کہا جاتا ہے سلیمان علیہ السلام کا یہ اسم اعظم ان کے لیے تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یعنی کہ یہ اسم اعظم کے بھی بہت قریب ہے. اس میں اللہ تعالیٰ کے 3 نام ہیں، جس میں سے ایک جو اللہ ہے اس سے اسم اعظم کہا گیا ہے بہت ساری جگہوں پہ الحمدللہ. اور یہ اسم ذات ہے، اس کے اوپر بھی ہم ماشاءاللہ پہلے بہت بات کر چکے ہیں. اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کی جو آگے فیوز و برکات ہیں، اس کے بارے میں ایک حدیث مبارکہ ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ کوئی بھی کام جس میں بسم اللہ اس کا میں مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بغیر شروع کیا جائے اس میں برکت نہیں.
اس میں برکت نہیں ہے. برکت نہیں ہے. اور عارف کی زبان سے، ایک جو عارف ہے اس کی زبان سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ایسے ہے کہ جیسے اللہ تبارک تعالیٰ نے کن کہہ دیا. اللہ اکبر. ماشاءاللہ. اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کو آپ کی کشتی کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنے کا حکم ہوا تھا. اللہ اکبر. ماشاءاللہ. یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کوئی چھوٹا وظیفہ چھوٹا نہیں ہے، وظیفہ نہیں. اس کے بے شمار فیض و برکات ہیں. میرے بہت سارے الحمدللہ اسٹوڈنٹ ہیں جو اس کو 1.25 کروڑ کی تعداد میں مکمل کر رہے ہیں. اور ہم نے اس میں ذی الحج میں کتنی تعداد میں پڑھنا اور کیسے پڑھنا ہے؟ جی عرفان بھائی، جو لوگ اس کو ذی الحج میں اس کی زکوٰۃ ادا کرنا چاہتے ہیں، اگر کسی نے، کیونکہ ہم یہ پہلے ایک دفعہ بیان کی تھی، جنہوں نے اس کی تعداد، جیسے اگر کسی نے 786 مرتبہ پڑھ لی ہے یا 1900 مرتبہ پڑھی ہوئی ہے یا 12,500 مرتبہ پڑھی ہوئی ہے، تو وہ اپنا ایک ایک سٹیپ اوپر لے کے جا سکتے ہیں ان 10 دنوں میں. اگر کسی نے 1900 مرتبہ پڑھی ہے تو اس کو اب 12,500 روز پڑھ کے 10 روز میں 1.25 کر لیں. اور اگر 786 دفعہ پڑھی ہوئی ہے کسی وہ نے 1900 مرتبہ کر لیں 1900 یا دفعہ 1.25 بھی کر لیں، 1.25 کوئی ایشو نہیں ہے. اگر کسی نے 1.25 ٹوٹل کرنا ہے 10 دنوں میں. جی یعنی کہ 12,500 کر کے 1.25. ہاں. اور اسی طرح سے جو عام لوگ ہیں جنہوں نے ابھی نہیں کی، وہ اس کی 10 دن میں 1.25 اس کو پڑھ لیں، اجازت ہے. اللہ. 10 12,500 دن میں 1.25 سے مراد ہے کہ آپ سارے دن میں پڑھنی، ایک سٹنگ میں نہیں پڑھنی، آپ نے سارے دن میں نہیں، ایک سیٹنگ میں. یعنی کہ جیسے ایک پراپر ہم وظیفہ کرتے ہیں، ہاں ایک جی. وقت، ایک جگہ، ایک جائے اچھا نماز، ایک تسبیح کے ساتھ اچھا 12,500 مرتبہ روز پڑھ کے، پڑھ کے. اور اچھا 10 اچھا دن میں 1.25 آپ کی ہو 1.25 جاتی ہے، کرنا. آپ اس کے عامل ہو جاتے لیکن یہ ایک نشست میں 12,500 پڑھنا ہے 2 یہ. نشست کر لیں. ہاں بلکہ یہ جتنے بھی ہم وظائف بتا رہے ہیں اس میں ایک یہ اور بھی ایڈ یہ کر لیں 12,500 کہ جو بہت ٹائم لوگ لگے گا اس ہاں میں جی اتنی دیر نہیں بیٹھ سکتے، وہ اس کو 2 نشستوں میں تقسیم کر دیں. تقسیم کر. لیکن پھر جو پہلے دن کا ٹائم اور وقت ہوگا، جگہ ہوگی، وہی اگلے دنوں کا وہ ہوگا. فکس ہوگا پھر جون سے 2 دن ہاں 2 جی، ٹائم آپ ڈیسائیڈ کریں گے، وہ پھر 10 وہ دن پھر وہی 10 دن ٹائم وہی چلے گا، وہی پرہیز ہوگا جیسے ترک حیوانات کے ساتھ. تو انشاءاللہ اس کو کریں، 10 دن میں آپ اس کے عامل ہو جائیں گے. اور اس میں ایک اور میں ایڈ ضرور کروں کہ ہمارا ایک بڑا اچھا وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے مقلات کے حوالے سے، جو رحمان صاحب اور رحیم صاحب کے حوالے سے بڑا لوگوں نے پسند کیا تھا اس کو. اور جو لوگ اس حوالے سے زکوٰۃ اکبر ادا کرنا چاہتے ہیں تو وہ اس کو ان 10 دنوں میں بھی کر سکتے ہیں. ماشاءاللہ اللہ ماشاءاللہ. اس کے لیے یہ ہے کہ 19,000 مرتبہ روز بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے. بالکل صحیح. اسی طرح سے 10 دنوں میں 10 دن پڑھ لیں. لیکن اس میں ایک اور جو قید ہوتی ہے وہ احرام باندھنے کی ہوتی ہے. اچھا. احرام باندھ کے ایک وقت، ایک جگہ، ایک جائے نماز، ایک تسبیح کے ساتھ 19,000 مرتبہ پڑھ لیں، 2 نشستیں کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں. کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو انشاءاللہ 10 دن کے اندر آپ اس کی زکوٰۃ اکبر بھی ادا کر دیں گے. بسم اللہ. اور اس میں جو اس کے خادمین ہیں ان سے ملاقات بھی ہوتی ہے. واہ واہ واہ. جو بھی اس کو پڑھتا ہے وہ وہ 41 دنوں والے پہ بھی ہوتی ہے، وہ پہلے ہم ذکر کر چکے ہیں اس کا. لیکن ان 10 دنوں کی برکت سے وہ 41 دن کا کام ان 10 دنوں میں ہو جاتا ہے. 10 دنوں کے اندر ہو جاتا ہے. ماشاءاللہ. اللہ اکبر. یہ تو بڑے خاص 10 ایام ہیں. اور لیکن جو آنے کا ان کا طریقہ ہوتا ہے، جو اس کے خادمین ہے، وہ تھوڑا سا مختلف ہو جاتا ہے، ہر پرسن ٹو پرسن ویری کرتا ہے. کچھ لوگوں کو وہ کسی ماشاءاللہ صورت میں، لیکن زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ بزرگان دین کی صورت میں سامنے آتے ہیں کہ بزرگ ہوں گے، داڑھی ہوگی، سفید، وہ بعض اوقات سفید یا گرین کلر کا انہوں نے وہ پہنا ہوگا چوگا وغیرہ، تو اس صورت میں وہ سامنے آتے ہیں. تو اور ان میں کوئی ڈر خوف نہیں ہے، کسی طرح کا کوئی ڈر خوف پریشانی والی بات ہی نہیں. جو بھی کرنا چاہتے ہیں سلسلہ عالیہ نقشبندیہ جماعتیہ کی طرف سے اجازت ہے، بسم اللہ کریں، بس پڑھیں ضرور. اور اس کی برکات سب سے پہلے کہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا کوئی بھی عمل کر لیتا ہے 1900 مرتبہ، 12,500 یا 19,000 والا، اگر اس کے اوپر کسی طرح کی رزق کی بندش ہوگی، اس کو کسی معالج کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کے فضل و کرم سے وہ ان 10 دنوں میں ٹوٹ جائے گی، ختم ہو جائے گی. رزق کے حوالے سے کوئی کسی قسم کا کوئی بندش ہوتی ہے، نحوست ہوتی ہے، نظر بد ہوتی ہے، حسد ہوتا ہے، بغض ہوتا ہے، کینہ ہوتا ہے، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں رزق کے معاملات کے حوالے سے، وہ سب کے سب ختم ہو جاتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور اللہ کے فضل و کرم سے وہ لوگ جو بے اولاد ہیں، جو یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان کی قریب ہو کے سن لیں ایک دفعہ، بڑے انہوں نے دھکے کھا لیے ہیں، لیکن وہ اس طرح سے اس کو پڑھیں، لیکن وہ پھر زکوٰۃ کی نیت نہ کریں، کوئی بھی تعداد پڑھ لیں اور وہ اولاد کی نیت کر کے پڑھیں کہ اب میں یہ 10 دن کا وظیفہ کر رہی ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے اولاد نرینہ سے نواز دیں یا اولاد سے نواز دیں. اللہ تعالیٰ کرم نوازی فرما دیتے ہیں انشاءاللہ. اگلے ذی الحج سے پہلے
اس عمل کا یہ خاص الخاص یہ واہ ہے واہ 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 واہ، کہ اگلے ذی الحج سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ آپ کو خوشخبری سے خوشخبری نواز دیں سے گے، نواز دیں گے، اللہ اکبر، ماشاء اللہ۔ اللہ اسی اکبر۔ طرح سے وہ ہماری بیٹیاں بہنیں جو اپنے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں کہ رشتے آتے ہیں ہوتے نہیں ہیں، ہوں، وہ ہم نے ایک سورہ یاسین شریف والا عمل بتایا ہوا ہے، جو لوگ وہ کر رہے ہیں وہ اس کو جاری رکھیں، وہ اپنی ان 10 دنوں میں اس نیت کے ساتھ بھی اس کو بھی پڑھ سکتے پڑھ ہیں، سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے اللہ ماشاء اللہ۔ اکبر۔ اس کے علاوہ کوئی دینی دنیاوی حاجت ایسی نہیں ہے، جب آپ اس کے عامل ہو جاتے ہیں تو یہ تو پھر اسی کو پتہ ہوتا ہے کہ جو پڑھنے والا ہے کہ اس کے اوپر کیسی کیسی نوازشات ہو رہی ہیں، ہوں، ٹھیک ہے، اور ان چیزوں کو پھر چھپانا چاہیے۔ جو لوگ شو آف کروا دیتے ہیں وہ خسارے میں رہتے ہیں، خسارے، کیونکہ نظر تو اونٹ کو بھی ہڈیاں میں بند کر دیتی ہے۔ بالکل 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 تو اس بالکل، طرح کے جو مشاہدات ہوں کسی کے بھی، وہ کسی کے ساتھ اپنے مرشد کے علاوہ شیئر نہیں کرنے شیئر چاہیے، نہیں کرنے چاہیے، اپنے تک محدود رکھیں، انجوائے کیا کریں۔ بس ہاں، اللہ نے آپ کو ایک نعمت دے دی ہے تو آپ بس اللہ کا شکر کریں اور خاموشی سے بس اپنا، ہاں، اللہ تعالیٰ اگر اپنے راز آپ پہ کھول رہا ہے تو پھر آپ اس کا مان تو رکھیں نا، بالکل پھر ایسے آپ ہی۔ اس اور کا دیکھیں چرچا یہ اس طرح بادشاہ سے کے نہ راز ہیں کریں، وہ، بادشاہ کا اور راز، بادشاہ کے راز فاش کرنے والے کی فاش کیا کرنے سزا کیا ہوتی ہے، سزا ہوتی ہے، اوہ اوہ اوہ، اللہ ماشاء اکبر۔ اللہ۔ تو انشاءاللہ اس کو کریں، اجازت ہے ہماری طرف سے۔ اس کے علاوہ بھی بے شمار فیض و برکات ہیں، وہ پہلے بھی ہم مختلف جگہوں بیان کر چکے ہیں، وہ آپ بیان سن کر سکتے ہیں، چکے ہیں، بالکل اور صحیح، اس کے تو فیض و برکات ہم بیان کر ہی نہیں سکتے عرفان بھائی، یہ تو ایسا اللہ کا کلام ہے، دیکھیں ہر سورہ مبارکہ کے پہلے آتا ہے، پہلے قرآن پاک کی آیت مبارکہ بھی ہے، میرا خیال ہے ایک ہوں، دفعہ یہ آئی ہے، اور اس لیے اس کے بے شمار فیض و برکات ہیں، جو بھی اس کو پڑھے گا انشاءاللہ وہ رنگا جائے گا اللہ کے حکم سے۔ واہ واہ واہ۔ اچھا، ذی الحج میں آپ نے ایک دفعہ ذکر کیا تھا کہ ناد علی شریف کا بھی جو ہے وہ وظیفہ وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے۔ جی عرفان بھائی، اس میں ناد علی شریف بھی بالکل آپ کر سکتے ہیں ان 10 دنوں میں، بڑا وہ سمجھ لیں کہ اچھا وظیفہ ہو جاتا ہے کہ 10 دنوں میں جو اس کی 3 تعداد ہے، ایک ہے 2100 مرتبہ روز 10 روز، دوسری 1000 مرتبہ روز 10 روز، 10 روز، تیسری تعداد 700 مرتبہ 700 روز 10 روز کے لیے۔ اسی طرح ایک جو اتنا بھی نہیں کر سکتے وہ کم از کم ان 10 دنوں میں حصار کا عمل کر لیں ناد علی شریف کا، ان کے لیے 313 کی تعداد ہے، وہ حصار کی نیت سے کریں گے۔ جو باقی لوگ اس کو پڑھنا چاہتے ہیں وہ زکوٰۃ کی نیت سے پڑھ لیں اس کو، دعائے ناد علی حصار کے شریف کو۔ حوالے سے تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کیجیے گا، حصار کی نیت سے کہ پڑھنا، کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے پاس اتنا پڑھنے کا ٹائم نہیں ٹائم ہے کہ نہیں وہ ہے، 700 پڑھ سکتے ابھی ہیں، یا ان کی کیپیسٹی ابھی نہیں ہے، یا 1000 پڑھ لیں یا 2100 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں، تو وہ ان 10 دنوں کو ضرور اویل کریں، اویل کریں، اور ان 10 دنوں میں جو آپ نے 41 روز کا حصار کا عمل کرنا ہے کرنا، ہاں اپنے روحانی سفر کی ہاں، ابتدا کے لیے، ابتدا کے لیے، وہ آپ ان 10 دنوں میں کر سکتے ہیں۔ اللہ اکبر، 313 مرتبہ پڑھ لیں دعائے ناد علی شریف، تو ان 10 دنوں میں اللہ کے فضل و کرم سے آپ کا حصار کا عمل مکمل ہو جائے گا، بعد میں اس کو 41 مرتبہ ورد میں رکھ لیں۔ ورد میں رکھ لیں، اور وہ لوگ جو ناد علی شریف کی فیض و برکات حاصل کرنا چاہتے ہیں ہوں، اور ان کو ناد علی شریف پڑھنے نہیں آتی، کچھ ایسے ہمارے لوگ آ جاتے ہیں جن کو قرآن پاک نہیں پڑھنے آتا، وہ صرف ناد علی پڑھ لیں، صرف ناد علی ناد علی ناد علی، اللہ اللہ کے اکبر، فضل و کرم سے ان کو بھی وہی ناد علی شریف کی فیض و برکات نصیب ہوں گے اللہ اکبر، ماشاء اللہ، چاہے وہ اللہ 313 بار پڑھ لیں، 700 پڑھ لیں یا 1100 بار پڑھ لیں، لیکن جن کو پڑھنے آتی ہے وہ اس شارٹ کٹ میں نہ پڑھیں، نہ وہ پڑھیں، پراپر مکمل کریں۔ مکمل پڑھیں، یہ صرف ان کے لیے جن کی مجبوری ہے کہ وہ قرآن پاک نہیں پڑھ سکتے یا ان کو دعائیں پڑھنے نہیں آتی، ہوں، تو وہ اس کو اس طرح سے کر لیں۔ اور اس کے حوالے سے جو اس کا شان نزول ہے اور اس کا ہم نے جو فیض و برکات بتائے ہوئے ہیں، اس کی بتا دیں دوبارہ کہ تھوڑا سا بتا دیں، جی۔ ہاں، تو جیسے اس کا عرفان بھائی شان نزول کتنا خوبصورت ہے ہوں، ہم نے پہلے بیان کیا، اور اس کی جو فیض و برکات ہے وہ تو بیان سے باہر ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ناد علی شریف جن کا سب سے زیادہ خطرناک مسئلے مسائل والے ہمارے پاس مریض آتے ہیں نا، ہم ان کا علاج معالجے کے ساتھ ان کو ناد علی شریف کراتے ہیں کہ آپ اس کو یہ کریں، آپ کی جان اسی نے چھڑوانی ہے۔ ہائے ہائے، یہ ایسی خاص الخاص دعا ہے، ایک تو سب سے مختصر اور سب سے تیز، سب سے ماشاء اللہ تیز، تیز، بہت جلدی اپنے پڑھنے والے پہ اس کے جو وہ رموز ہیں وہ ظاہر ہونا شروع ہو ظاہر ہونا جاتے شروع ہو ہیں، جاتا ماشاء اللہ۔ اس کی جو فیض و برکات ہیں اس کو پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، بالکل ایک ایک چلا کیا ہوتا ہے بچوں نے، ماشاء اللہ۔ ان کے گھر میں کسی کی طبیعت خراب ہوتی ہے وہ اس کے اوپر پڑھتے ہیں، سارا کچھ حاضر ہو جاتا ہے، ہے، اللہ اکبر، فون کرتے ہیں سر میں نے ایک دفعہ ایسے ناد علی شریف پڑھی ہے، آپ نے جو وظیفہ کرایا تھا، تو وہ تو حاضر ہو جاتا ہے، وہ تو توبہ بھی کرتا ہے کہ بس آج میری جان چھوڑ دو، دوبارہ نہیں آؤں گا۔ اوہ اوہ یہ اوہ ایسا خاص اوہ، وظیفہ ہے، جن لوگوں کو یہ شوق ہے کہ وہ علاج معالجہ کریں، اپنے آپ کو روحانی طور پہ مضبوط کریں، وہ ناد علی شریف کا وظیفہ ضرور کریں۔
اجازت ہے ہماری طرف سے الحمدللہ، میں کیا چیز ہوں سے ہمارے سلسلے کی طرف سے اجازت ہے، اللہ اکبر، اللہ کریں۔ اکبر، اب اس کا دیکھیں شان نزول ہم نے پہلے بیان کیا تھا، میں دوبارہ تھوڑا سا بتا دیتا ہوں کہ ایک غزوہ کے موقع پہ غزوہ خیبر تھا، مسلمانوں کو بڑا اس میں نقصان ہو رہا تھا اور شکست کے جو بادل تھے وہ منڈلا رہے تھے، تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے پریشان ہوئے، تو آپ نے اللہ کے حضور ہاتھ اٹھائے، دعا کی، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پیچھے یہ الفاظ دہرائیں، وہ الفاظ سے ناد علی مظہر العجائب تجدہ اون لک فی النوائب کل ہم وغم سینجلی، یہاں تک بس۔ تو جیسے ہی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ الفاظ دہرائے تو آپ دیکھتے ہیں کہ ایک بجلی کی طرح آسمان سے ایک سیاہ گھڑ سوار نیچے آئے اور انہوں نے سیکنڈز میں کاٹ کے کفار کے ڈیر لگا دی، اور اسی کے بعد وہ وہاں سے غائب۔ اور اس جنگ میں جو غزوہ مبارک تھا اس میں مسلمانوں کو اس غزوہ میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی اور وافر مقدار میں مال غنیمت ملا ماشاءاللہ۔ تو بعد میں جو علماء روحانیت ہیں وہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ وہ مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی روحانیت کا ظہور ہوا تھا، اللہ اکبر، ماشاءاللہ۔ یہ ایسی خاص دعا ہے۔ اب اس کے نا منکرین بھی بہت سارے ہیں، وہ ہم بہت دفعہ میں اس کو ایکسپلین کر چکا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ پہنچے کہ یہ ایسا نہیں ہے جیسا ہم سمجھتے ہیں اس کو، سمجھتے ہیں، کیونکہ ناد علی وہ کہتے ہیں کہ آپ مدد کے لیے علی کو پکار رہے ہیں، جو ان کا کنسیپٹ ہے، لیکن اس میں جو اصل کنسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ ناد علی پکار اس اونچی شان والے کو، اونچی شان والے، واہ واہ، علی تو اللہ کا نام بھی ہے نا، جی جی جی، پکار اس اونچی شان اونچی والے کو، شان والے، ناد واہ، علی مظہر العجائب، جو عجائبات کا مظہر ہے۔ مظہر ہے، واہ 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 واہ، اسی طرح سے آگے اس کو جب پڑھتے ہیں، جب مسلمان آگے امتی پڑھتے ہیں ہاں، تو اس کے ساتھ وسیلہ لگاتے ہیں۔ وسیلہ لگاتے وسیلہ کیسے؟ جیسے میں سے دوبارہ پڑھ دیتا ہوں، ہیں، ناد علی مظہر العجائب تجدہ اون لک فی النوائب کل ہم وغم سینجلی بی عظمتی کا یا اللہ، اللہ کی عظمت کے واسطہ، ہاں جی، بی عظمتی کا یا یا اللہ، اللہ، وابی نبوتی کا یا محمد صلی صلی اللہ اللہ علیہ علیہ وسلم، وسلم، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا نبوت کا وسیلہ، اوہ اوہ، اور پھر آگے مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ولایت کا وسیلہ دے کے ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں۔ تو یہ تو ایسی خاص دعا ہے، خاص دعا، تو واہ جو واہ، لوگ اس کے عامل ہو جاتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے وہ اللہ کی پناہ میں آ جاتے پناہ میں آ جائے، ہیں ماشاءاللہ۔ اور اگر جو جیسے ہم نے بیان کیا اس کے مختلف فیوز و برکات، اس میں ایسی ہے کہ اگر آپ 11 روز ایک تیل یا عطر لے لیں، عطر لے لیں تو بہت اچھا ہے، تیز عطر، اکثر ہمیں مجموعہ وغیرہ ملتا ہے کالے کلر کے بڑے ڈارک سے ہوتے ہیں وہ، اس طرح کا عطر لیں، 11 روز 111 مرتبہ ناد علی شریف پڑھ کے اس کے اوپر دم کرتے رہیں، اس عطر کے اوپر، اس کے بعد اس کو بند کر کے رکھ دیں۔ 11 روز کے بعد جیسا بھی آپ کے پاس اسیب کا مریض آئے جس کے اوپر حاضری ہے وہ نہیں جاتا، اس کی ایسی کی تیسی، وہ عطر ایسا تھوڑا سا فنگر پہ لگائیں، اس کے ناک کے اوپر مل دیں، اوہ 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 اوہ، بس اس کے ماتھے کے اوپر لگا دیں، یہ آنکھوں کے اوپر والی سائڈ اوپر پہ سائڈ ہلکا ہلکا، تو وہ کہے گا بس میری جان چھوڑو، میں کدھر پھنس گیا ہوں۔ اوہ اوہ، یہ ایسا اللہ تعالیٰ کی خاص کلام ہے ماشاءاللہ، دعا ہے۔ اوہ اوہ اوہ، تو اسی حوالے سے جو لوگ اس میں مزید آگے ترقی کرنا چاہتے ہیں، کہ ایسے لوگ آتے ہیں ہمارے پاس، وہ کہتے ہیں جی صرف آپ ہمیں ناد علی شریف کی پہ ریاضت کروائیں، واہ واہ واہ، آپ کی مہربانی، تو ہم اسے کہتے ہیں کہ بھائی آپ پھر 1.25 اس کو پورا کریں، 1.25 کا چلا کر لیں، چاہے وہ 3 مہینے میں آپ کا ہو جائے یا 4 مہینے کا ہو جائے، اور دیکھیں وہ اللہ تبارک تعالیٰ ان کے اوپر عنایات فرماتے ہیں کہ ماشاءاللہ جن کو ہم کاؤنٹ ہی نہیں کر سکتے ماشاءاللہ، رزق کے حوالے سے، کاروبار کے حوالے سے، ہر طرح کی پریشانیاں، تنگ دستیاں، تکلیفیں، بیماریاں، رجتیں، جادو جنات، بغض، حسد، کینہ، لڑائی جھگڑے، اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو اپنی پناہ میں لے لیتے ہیں ماشاءاللہ۔ اللہ، اور سب سے بڑھ کر دعائے ناد علی شریف پڑھنے والے کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت پر نور بھی نصیب ہوتی ہے اللہ اکبر، ماشاءاللہ۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہر جمعے 1000 مرتبہ دعائے ناد علی شریف پڑھیں، پڑھنے، اس کے بعد اصال ثواب کر دیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، دیکھیں اللہ تبارک تعالیٰ بڑی جلدی مہربانی ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر، اسی طرح سے وہ لوگ جو اس کا عمل کر لیتے ہیں اور اس کو صرف اپنی مدامت میں رکھتے ہیں
تو ان کو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا، ان کی طلب بھی نہیں ہوتی. یعنی کہ جیسا ہوتا ہے نا کہ بندہ دعا کر رہا ہو کہ مجھے مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی زیارت نصیب ہو، تو پھر بھی آ کے وہ جو مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ہے وہ نظر عنایت فرما دیتے ہیں، اللہ زیارت اکبر، نصیب ہو جاتی ہے اللہ ماشاءاللہ. اکبر، اللہ اکبر، اور اللہ جو اس کا 1.25 لاکھ کا چلا کرتا ہے اس کو تو خواب میں باقاعدہ طور پہ ذوالفقار عنایت کی جاتی ہے آئے ماشاءاللہ. ہائے، آئے ہائے، آئے ہائے، آئے اور ہائے، یہ جو چھوٹے موٹے شعر وغیرہ دیکھنا خواب میں اور یہ وہ تو بالکل معمولی ہو جاتا ہے معمولی ان ہو کے لیے. جاتا ہے، اوہ ہوئے یعنی کہ ہوئے، ایسی اس کے اندر روحانی ایک اسپرچل پاور ہے اسپرٹ پاور آ جاتی دعائے ہے. نادری واہ شریف واہ کے اندر. واہ واہ واہ. اس کے علاوہ بھی کوئی اس طرح کا کوئی وظیفہ رہ گیا جو بہت امپورٹنٹ ہے اور ذی الحج کے لیے جو بہت زیادہ اچھے کرامات جو ہے وہ پہنچا اچھا، یہ سکتے جو ہم نے پہلے وظائف بتائے ہیں؟ جی عرفان جی بھائی، دیکھیں ان میں بھی ذی الحج میں ہر وظیفے کی اپنی ایک آئے وہ ہے ہائے، طاقت ہے، اپنی ایک اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و کرم ہے. لیکن ایک جو ذی الحج کے حوالے سے خاص ایام کے حوالے سے جو سورہ کوثر ہے واہ 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 واہ، اس کا اپنا ایک بلند مقام ہے، کیونکہ اس کی جو دوسری آیت مبارکہ ہے اس میں اللہ کریم فرماتے ہیں، اوہ اوہ، جیسے فصلی شروع کرتا ہوں، ربک وانحر، فصل آئے لربک آئے آئے وانحر، آئے 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 آئے، کہ پس نماز پڑھو اور قربانی آئے، کرو. اور یہ قربانی کے دن ہے، قربانی کے دن، 10 ذی الحج. تو اس لیے ان 10 دنوں میں سورہ کوثر پڑھنا بہت افضل ہے، اوہ 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 اوہ، بہت افضل ہے. اور اس کی کیا شان ہے، اس کا واہ جو واہ، شان نزول ہے وہ سنیے. کہ جب دیکھیں گرے سے گرا بھی معاشرہ ہوگا نا، گرے سے گرا معاشرہ، کہ اگر کسی کی کوئی فوتگی ہو جاتی ہے نا دشمن بھی پاس آ جاتے ہیں پاس آ حال جائے، چال پوچھنے کے لیے. لیکن اس وقت جو مکہ کے لوگ تھے، کفار تھے، وہ اتنے گر چکے تھے کہ جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے پاک اس دنیا سے رخصت ہوئے ہاں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان تھے. اور ڈیفینیٹلی ایک اولاد کا دکھ کوئی چھوٹا دکھ نہیں چھوٹا ہوتا. دکھ نہیں ہوتا. تو اسی طرح سے ایک دفعہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ سے باہر کی طرف تشریف لے کے جا رہے تھے. تو ایک ملعون، جس کا میں نام لینا بھی مناسب نہیں سمجھتا، آپ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تانے کسے، تانے دیے، جن میں سے ایک یہ بھی تھا کہ اب ان کی نسل نہیں چلے گی نعوذ باللہ. اور میرے 3 کڑیل جوان ہیں، اس کے بیٹے تھے کہ میرے تو 3 کڑیل جوان بیٹے ہیں، میری اب آگے نسل چلے گی، یہ تو ختم ہو گئے، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ. تو پہلے ہی ایک جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے وہ بڑے پریشان تھے، اور اوپر سے اس طرح کی باتیں سننا، تو آپ بڑے چلے گئے، آپ نے اللہ کے حضور دعا کی، بڑے پریشان ہوئے یہ سب سن کے معاملہ. تو پھر جب وہاں سے باہر تشریف لے کے گئے تو سامنے اور بھی کفار بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے بھی اسی طرح سے آوازیں کسی، نعوذ باللہ. تو جب آپ واپس گئے تو آپ صحابہ کرام کے ساتھ تشریف فرما تھے، آپ کو اونگ آئی. جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اونگ آئی تو ایک وحی والا جو ایک ماحول تھا وہ بنا. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ کوثر نزول فرمایا اللہ ماشاءاللہ. اور اس کے بعد ایک دم سے آپ نے جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ آپ مسکرا رہے ہیں، آپ مسکراتے ہوئے اٹھے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آج اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ کوثر عنایت فرمائی. اللہ اکبر. اور یہ وہ خاص کلام پاک ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے محبوب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دل جوئی کے لیے نازل آئے فرمایا، ہائے، آئے ہائے، اللہ، اللہ، تسلی دینے کے لیے تسلی نازل دینے کے فرمایا. لیے فرمایا. واہ واہ، ماشاءاللہ. واہ دیکھیں واہ، انا آتینا کل نقل کوثر، کوثر، ہم اف، نے آپ کو خیر کثیر خیر عنایت کثیر، فرما دی. اوئے ہوئے، اوئے ہوئے ہوئے، اللہ، فصلی اللہ، لربک وانحر، پس نماز پڑھو اور قربانی قربانی. کرے. انا ان شانیہ کا شان ہو ولبتر، بے شک آپ کا دشمن ہی بے نام و نشاں ہوگا. اتنا ایکوریٹ، اتنا پریسائز، اتنا پریسائز، اتنا کم الفاظ میں اتنا زبردست، اتنا سالڈ الحمدللہ میسج. قرآن پاک کی سب سے اللہ چھوٹی سورہ اکبر. مبارکہ. جی جی جی، اور دیکھیں اس کے اندر جو اللہ تبارک تعالیٰ نے الفاظ بیان فرما بیان دیے. فرما دی. اللہ اکبر. اس سورہ مبارکہ میں جمال بھی ہے اللہ کا اور جلال بھی ہے، جلال بھی، جمال بھی ہے اور جلال بھی ہے. جلال بھی. تو جب یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی اور آپ دیکھیں کیسی اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو خیر کثیر عنایت کثیر فرمائی. عنایت فرمائی. کچھ لوگ اس کو حوض کوثر کے ساتھ بھی ملاتے ہیں. دیکھیں اگر ہم حوض کوثر کو لیں تو وہ بھی خیر وہ کثیر بھی ہے، خیر کثیر. واہ، خیر کثیر میں شامل ہے نا. ہم، اور جو لوگ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرمایا کرتے تھے کہ ان کی نسل نہیں ہے آگے چلے گی، دیکھیں آج دنیا کی کسی کونے میں چلے جائیں آپ عرفان بھائی،
آپ کو سیدزادے ملیں گے ملیں گے. اللہ اکبر. ماشاءاللہ. واہ کیسی واہ خیر واہ کثیر ہے واہ واہ الحمدللہ. واہ 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 واہ. اللہ اکبر. اور اس کو جو پڑھتے ہیں لوگ سورہ کوثر کو ان 10 دنوں کے حوالے سے ان کی کیا بات ہے. واہ واہ. مجھے بھی یہ اس کا وظیفہ 4300 والا کروایا گیا تھا ان 10 دنوں میں احرام باندھ کے. تو اس کے میں نے بے شمار فیض و برکات دیکھے اللہ الحمدللہ. اکبر. وہ بھی آگے ہم بیان کرتے ہیں. اس سے پہلے جو سورہ کوثر کی جو کچھ مخصوص تعداد ہیں ان کے حوالے سے میں ڈسکس کرتا ہوں. ایک تو اس میں جو حوض کوثر کا ذکر آتا ہے. حوض کوثر کے حوالے سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو حوض کوثر کا پانی ہے، حوض کوثر کا پانی ہے وہ دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا اور برف سے زیادہ ٹھنڈا ہے. اللہ. اور جو ایک دفعہ اس کو پیے گا اس کو دوبارہ پیاس نہیں لگے گی. ہائے ہائے. اور جو اس کے پینے والے برتن ہیں وہ آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہے. اللہ اکبر. ماشاءاللہ. اللہ یہ حوض کوثر کے حوالے سے. اکبر. اور جو شخص سورہ کوثر کو پڑھتا ہے، سورہ کوثر کو پڑھتا ہے اور خاص طور پہ جو اس کی 1.25 والی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں ان کو خواب میں یہ مشاہدہ ہوتا ہے الحمدللہ کہ جیسے ان کو کوئی جام پلایا جا رہا ہے. اللہ اکبر. ماشاءاللہ. اللہ یہ سورہ کوثر کی خاص کرم نوازی ماشاءاللہ. اور جس کو وہ جام مل جائیں. اور دیکھیں صرف حوض کوثر کو ناپ لیں. اب یہ دیکھیں کہ وہاں پہ اس وقت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ آپ خود وہاں پہ تشریف فرماؤ گے حوض کوثر پہ اور اپنے امتیوں کو وہ پلائیں گے ماشاءاللہ. اور کیا اس وقت وہاں پہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام موجود نہیں ہوں گے؟ اللہ کریم کے اولیاء کرام موجود نہیں ہوں گے؟ ظاہری بات ہے سب موجود ہوں گے. تو یہ کتنی ہمارے لیے خوش قسمتی کی بات ہے. اور یہ جو خاص ایام ہے جو 10 دن ہے اس میں جو لوگ سورہ کوثر کا عمل کرنا چاہتے ہیں، اس کا وظیفہ کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے عرفان صاحب 3 تعداد ہیں. ایک 7، 8، 9 ذی الحج. اس میں جو خواتین ہیں جن کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ 10 دن بھی پڑھ سکیں یا کچھ پرابلمز آ جاتی ہیں، مصروفیت آ جاتی ہے، تو وہ 7، 8، 9 921، 921 اور 922 مرتبہ پڑھ کے اس کی زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں سورہ کوثر کی. ایک دفعہ ایک دن 921، دوسرے دن 921، تیسرے دن 922. اور جن کے پاس ٹائم ہے تو وہ اس کی ان 10 دنوں میں 3 زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں. 1، 2، 3 ذی الحج، 4، 5، 6 ذی الحج، 7، 8، 9 ذی الحج. ماشاءاللہ. 3 کر کے 3 زکوٰۃیں اس کی 921، 921، 922، پھر 921، 921، 922 اور پھر 921، 921، 922 3 دنوں میں. پھر اس کی جو دوسری تعداد ہے وہ ہے 4300 ٹائمز کہ 4300 مرتبہ روزانہ پڑھ کے آپ 10 روز میں اس کے عامل ہو جاتے ہیں. لیکن جو ہم وظیفہ کروا رہے ہیں اس میں زکوٰۃ کی نیت نہیں کرنی جو 4300 والی ہے. احرام باندھ کے وائٹ کلر، تو جو خواتین ہیں وہ احرام نہیں باندھ سکتی تو وہ وائٹ کلر کا کوئی بھی سوٹ پہن، وائٹ ڈریس پہن لیں. تو احرام باندھ کے جو مرد حضرات ہیں وہ 4300 مرتبہ اس کو دعوت کی نیت سے پڑھیں گے. یہ دعوت کی نیت سے کوئی ڈر خوف نہیں ہے، کسی کی آمد نہیں ہوتی، کچھ بھی نہیں ہوتا. اور اس کو انشاءاللہ کریں، یہ دونوں اس کے عمل ہو جائیں گے 10 دن میں. اس کی سمجھنے کی اس کی فیض و برکات جاری ہو جائیں گے. 100 دفعہ روزانہ پڑھنا ہے فور 10 ڈیز. فور 10 ڈیز ایک وقت، ایک جگہ، ایک جائے نماز، ایک تسبیح ترک حیوانات کے ساتھ. جو لوگ شادی شدہ ہیں وہ بھی اپنے معاملات سے پرہیز کرتے ہیں 10 دن. اسی طرح سے ایک تیسری تعداد اس کی وہ 1.25 لاکھ کی ہے. وہ ذرا پروجیکٹ بڑا ہے. وہ لوگ جو محنت کر سکتے ہیں وہ تو ایزیلی کر لیتے ہیں، لوگ کرتے بھی ہیں، بے شمار کرتے ہیں. لیکن جو لوگ نیو کمر ہیں جن کے پاس اتنا وہ نہیں ہے، وہ ان کو چاہیے کہ پہلے 1-2 دن اس کو پڑھ کے دیکھ لیں کہ کیا وہ اتنی تعداد میں پڑھ سکتے ہیں. 1.25 لاکھ دفعہ روزانہ 10 دن میں 10 دن میں 1.25 لاکھ، یعنی کہ 12,500 مرتبہ روز. 12,000 مرتبہ. ہاں جی. اور اس کو کم از کم بھی 12 گھنٹے لگ جاتے ہیں ماشاءاللہ ایک دن میں. ہاں جی. یہ وہ لوگ بڑی آسانی سے کر لیتے ہیں جو معتکف ہو کے کرتے ہیں، کیونکہ اکثر جو بزرگان دین تھے ہمارے وہ اپنے چاہنے والوں کو جن سے وہ بڑا پیار کرتے تھے وہ کہتے تھے کہ ان 10 دنوں کو ضائع نہ کریں، جاؤ معتکف ہو جاؤ. اچھا آئسولیٹ ہو جاؤ، ایک قسم کا اعتکاف میں چلے جاؤ. 10 دن میں روزے رکھو اور ساتھ میں یہ پڑھو سورہ کوثر 1.25 لاکھ کرو. ماشاءاللہ. یہ ایسا وہ تو سارا دن پڑھنی ہے پھر. جی یعنی کہ ظاہری بات ہے 12-14 گھنٹے لگ جاتے ہیں. تو بندے نے وہی جو نماز فرض پڑھ کے جو فرض عبادات ہیں اس کے ساتھ تو ان تینوں تعداد کی جو بھی پڑھنا چاہتا ہے اس کو ہمارے سلسلے کی طرف سے، سلسلہ عالیہ نقشبندیہ جماعتیہ کی طرف سے اجازت ہے، کریں. ناگا نہ کوئی اس میں کریں، یعنی کہ اس کو چھوڑے نہ ان 10 دنوں کو.
اور اور सूरह परहेज़ कौसर का भी इंतहाई एहतियात जी, जी, परहेज़ की भी एहतियात करें। इंतहाई देखिए जब आप इजाज़त से पढ़ते हैं बाज़ औक़ात 19-20 हो जाती है। बंदे हाँ, से इंसान है ना, हाँ, गलती का पुतला है, हाँ, जानबूझ के तो नहीं आप कर रहे। तो कुछ भी नहीं होता, कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता क्योंकि आपके ऊपर दस्ते शफ़क़त है। होता है, आप सिलसिले की इजाज़त के साथ इजाज़त पढ़ रहे है, हैं। तो इंशाअल्लाह कोई इसमें परेशानी वाली, डर खौफ़ वाली हरगिज़ बात नहीं है। बात नहीं है। जो लोग भी करना चाहते हैं वो करें, इसको हमारी तरफ से इजाज़त है। हुँ, इंशाअल्लाह हर तरह की रहनुमाई दस्तयाब है। और एक और मैं यहाँ पे बात करना चाहता हूँ कि कुछ लोग हमें इजाज़तों के लिए कॉल्स करते हैं हुँ, बार-बार। हालाँकि हम इजाज़त दे के जाते हैं दे के जाते कि हैं, भई बिल्कुल सही, हाँ, इजाज़त है, लेकिन वो फिर भी बार-बार, बार-बार सर इजाज़त दें। हम हाँ, कहते हैं सर इजाज़त दी हुई है दी आपको, हुई है, हाँ, आप बिस्मिल्लाह करें। और कोई मामला है, आपको कोई परेशानी आ गई है, कोई मुश्किल आ गई हुँ, है, खुदा न ख़ास्ता हुँ, ऐसा होता नहीं है, तो आप राब्ता करें, राब्ता करें, अदरवाइज़ आप हुँ, कोशिश करें कि कोशिश करें, इज्तनाब करें। हुँ। बहुत शुक्रिया, ब बड़ी अच्छी नशिस्त रही माशाअल्लाह, इसकी, जी और आप जिस तरह से आपने फ़रमाया कि इस दफ़ा जो है वो ज़िलहज का जो पहले 10 दिन है, उनकी बरक़ात समेटने का मौका है, और बिल्कुल बिल्कुल करीब बैठे हैं हम ज़िलहज के। अल्लाह ताला आपके लिए भी आसानियाँ फ़रमाए, हमारे लिए भी आसानियाँ फ़रमाए। अगर आप ये वज़ीफ़े करते हैं, तो इसमें मुझे भी और हज़रत जी को भी याद रखें। अल्लाह थैंक ताला यू सो सबके लिए मच। आसानियाँ फ़रमाए। अगले प्रोग्राम के लिए इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। ज़िंदा